بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ ایک ویڈیو ہے، یہ آپ سنیے ڈاکٹر کاشف خان کی۔ اس کا عنوان ہے کہ قرآن میں جتنے نام ہیں انبیاء کے حوالے سے نا، جتنے نام ہیں یہ دراصل شخصیات کے نام نہیں ہیں، یعنی آدم سے لے کر محمد تک یہ سارے کے سارے جو نام، یہ اصل میں یہ میسیجز ہیں، یہ نام نہیں ہے، انسانوں کے نام نہیں بلکہ یہ میسیجز ہیں، پیغامات ہیں۔ یہ آپ سنیے، پھر میں سرچ کرتا ہوں۔ السلام علیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کرے ہمیشہ اپنی زبان میں وہ رکھے آپ کو۔ آج کے لیے میرا ایک سوال آپ سے کہ میں نے کئی بار اور لوگوں سے بھی کر لیا کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کو میں زیادہ وہ کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ بہت مصروف ہو چونکہ آپ کا کام اتنا نایاب ہے نا کہ پھر میں اس میں چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں جواب تسلی بخش ملا نہیں۔ ایک تو یہ کہ کہنا لوگوں کا یہی ہے جب کہ 1400 سال پہلے قرآن نازل نہیں ہوا، مطلب ہر دور میں یہی قرآن تھا، تو یعنی یہ قرآن جو کتاب ہے وہ سب سے پہلے کس پہ نازل ہوئی؟ ایک بات۔ اب ایک نیا دور ہے جس میں لوگ یہ مطلب یہی کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، تو پھر آخری کتاب کس پہ نازل ہوئی؟ کون تھے وہ لوگ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ قرآن میں آدم سے لے کر محمد تک جو نام آئے ہیں، وہ ان میں زیادہ تر نام جو ہیں وہ آدم سے لے کر محمد تک، یہ سمجھ لیجیے یہ کتابیں ہیں، یہ پیغامات ہیں، یہ میسیجز ہیں۔ بندوں کے نام وام کچھ نہیں ہیں، بندوں کے نام وام کچھ نہیں ہیں، بندوں کے نام وام کچھ نہیں ہیں۔ ایک تو مائنڈ میں یہ بٹھا لیں آپ۔ ایک تو سب وہ انہوں نے مذہب نے شخصیت پرستی کرنی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے وہ ایک قسم کا وہ ڈھکوسلا بنا لیا کہ بھائی یہ نبی ہے اور اس کے گرد مذہب جو ہے وہ چلا دیا جائے گا، اور وہ وہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ آدم ہوا اور آدم کو آپ سجدہ کریں۔ بس سوچنے کی بات ہے، آدم کو کیسے سجدہ کریں؟ انسان کو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا اور وہ محمد تک اس کو لے گئے۔ قرآن نے تو اپنے جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس کی تعریف و توصیف کی ہے، اس کے بیان دیا ہے قرآن نے۔ اب اس میں یہ ضرور بات ہے، قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہیں کہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا انسانوں کا بھی وہ قابل عزت اور قابل قدر انسان تھے، جن کے اوپر قرآن یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اس ایکسٹینٹ میں نہیں ملتا جس ایکسٹینٹ میں وہ جو ہم بیان کر دیتے ہیں نبی یہ اور نبی وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کو بس سرسری سا وہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی انسان نے اس کو ریٹریو کیا اللہ کے کلام کو، کوئی فرشتہ تو کچھ نہیں آیا، تو وہ ملتا ہے، اور وہ ایسے ذکر ملتا ہے جیسے کتابوں کے اور پیغام کا نام بھی وہی، فارمولے کا نام بھی وہی، اور اس کا نام بھی وہی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایڈیسن ہے، اب ایڈیسن جو ہے وہ ایک شخص بھی تھا، اور ایڈیسن کی تھیوری بھی ہے۔ اب اس میں ہم کہتے تھے کہ ایڈیسن کی تھیوری ہے، جی ٹھیک ہے، وہ تھیوری بھی ہے، وہ کتاب ہے، تو وہ شخص ہے، یعنی جس شخص کے اوپر ریولیوشن ہوئی اس کا اگر نام بھی کبھی اگر آ گیا کسی بھی مطلب میں ویسا ہی کہ ایڈیسن نے یہ کیا، تو وہ بھی بات ہم سمجھیں گے۔ جن آیات میں ایسی بات آئی ہے وہاں بھی ہم سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ انسان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ اس تھیوری کی بات نہیں ہو رہی۔ کہ مثال کے طور پہ کتاب المریم آ گئی، مریم کی کتاب، اب وہ ٹھیک ہے، وہ عیسیٰ آ گئے، وہ اس پہ وہی آئی، بس ایسی کہیں چیدہ باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کس پہ کیا نازل ہوا ایگزیکٹ۔ ہاں انجیل کی ایک آیت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ جو ہے اس کے بعد محمد وہ آ رہا ہے، وہ آیت جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ روشنی کو کہتے ہیں، جو بیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ روشنی اور لائٹ اور ٹارچ، تو وہ ٹھیک ہے، یہ ایک روشنی جو ہے، اس کے بعد جو ہے اگلی روشنی تو قابل تعریف جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ کب آئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے معلوم نہیں ہے کہ مشیت یہی تھی، طریقہ یہی تھا، اللہ کی طرف سے بات یہ تھی کہ میسج پہنچ جائے، بندوں کی پوجا پاٹ نہ ہو، کبھی یہ سلسلہ نہ چل جائے، لیکن وہ سلسلہ انفارچونیٹلی چل گیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پہلے تو میں سلام پیش کروں گا ان خاتون کو، محترمہ جو بیٹھی ہیں بہن ہماری، یہ فرما رہی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سوالات کیے لیکن کہیں سے جواب نہ ملا، یعنی معقول جواب نہ ملا۔ سلام ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا محترمہ کہ کس کس سے پوچھا آپ نے، یہ گول مول سے بات کر دی کہ جواب نہ ملا۔ دوئم میں سیلیوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر کاشف خان کو بھی، کہ جو کافی عرصہ مستور رہنے کے بعد پھر دوبارہ سے جلوہ افروز ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں پہلے بھی دعوت دیتا رہا ہوں کہ بھائی آن لائن آ کر مجھے بھی کچھ سمجھا دیں، مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے چھٹی کا بچہ فرماتے ہیں کہ چھٹی کا بچہ ہوں، چلو ٹھیک ہے، میں چھٹی کا بچہ صحیح، آپ اگر مجھے کچھ سمجھا دیجیے نا، مجھے کچھ پڑھا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بہن کو یہ نہیں بتایا کہ محترمہ میں ہی رہ گیا ہوں پوچھنے کے لیے، کیا اہل علم سارے وفات پا گئے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ یہ نہیں فرمایا انہوں نے۔
میں تو بغیر علم کے گمراہ کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام پیغامات ہیں، یہ انبیاء کے نام نہیں ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، بندوں کے نام وام نہیں ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، پھر آگے چل کر چاروں ناچار تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں نام تو ہیں۔ دیکھیں پہلا تضاد تو یہی آ گیا، پہلے کھلا انکار کر دیا آپ نے، پھر سوچا یار یہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، نام تو موجود ہے اور ثابت بھی ہو رہا ہے، لہٰذا پھر ہلکا ہلکا تسلیم کیا، نام تو ہیں لیکن ان معنی میں نہیں ہے جن معنی میں لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا جناب، ہم اب بحث میں مزید جانے سے پہلے ہم یہ صاحب بتائیں گے کہ کسی لفظ کا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ کوئی لفظ ہمارے سامنے آیا، سپوز اسد، فرض کیجئے اسد اگر لغوی معنی دیکھیں تو شیر کو کہتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا نام ہے اسد تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیر کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کسی انسان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں، کسی شخص کے نام کو کہتے ہیں اسم علم یا پراپر ناؤن۔ اسم علم عربی میں اور پراپر ناؤن انگریزی میں۔ پراپر ناؤن اے نیم ڈیزگنیٹنگ اے اسپیسیفک پرسن، جو ایک اسپیسیفک خاص شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ نامینیٹ کرتا ہے۔ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ یہ کسی خاص شخص کا نام ہے، اسے کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ کسی خاص شخص کے نام کا ظاہر کرے۔ عربی میں اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ اسم علم کی تعریف یہ ہے کہ اسم العلم ہے ہوا ما یسمیہ شخص، یعنی اسم علم اسے کہتے ہیں جو کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، یعنی ایسے نشانات، ایسے شواہد مل جائیں کہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے، کسی انسان کا نام ہے۔ ایسے شواہد مل جائیں کہ معلوم ہو جائے کسی انسان کا نام ہے۔ جب یہ معلوم ہو جاتا تو پھر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کو علی حال ہی اس کو پکارا جاتا ہے، ایز اٹ از پکارا جاتا ہے، اس کے نام کا پھر ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ جیسے سپوز ہم آپ کے نام کو لیتے ہیں کاشف، اب اس کے لفظی معنی تو ہے کہ پردہ ہٹانے والا، کھولنے والا۔ کشفا کا اسم فاعل ہے کاشف، مطلب ہوگا پردہ ہٹانے والا، کھولنے والا۔ اب ہم آپ کو کہیں کہ پردہ ہٹانے والے نے یہ بات کہی تھی، کھولنے والا یہ کہہ رہا تھا، تو بھائی پردہ ہٹانے والا کیسا لگے گا؟ آپ کے نام کا ترجمہ ہے نا، کیا بے وقوفی ہے یہ؟ پراپر ناؤن ہو گیا، اب اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، کاشف ہی کہیں گے۔ ہر زبان میں کاشف کہیں گے، انگریز ہوگا وہ بھی کاشف کہے گا، عرب ہوگا وہ بھی کاشف کہے گا، اردو بولنے والے بھی کاشف کہیں گے۔ یہ اس کے لغوی معنی نہیں لیے جائیں گے، بلکہ اب اس کے اسم علم بن گیا، اب اس کے وہی معنی لیے جائیں گے، وہی مطلب لیا جائے گا، اس کا وہ لفظ بولا جائے گا جو لفظ ہے، وہ اس کے میننگ نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی لغوی معنی نہیں بلکہ کسی شخص کا نام ہے، تو پھر ان شواہد کی بنیاد پر شواہد کس طرح سے ملتے ہیں؟ یعنی پراپر ناؤن کے شواہد کس طرح سے ملتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ملتے ہیں کہ کاشف کسی انسان کا ذاتی نام ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ کام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے اشارے ہیں علم، یہ ثابت کریں گے کہ یہ کسی انسان کا نام ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر ہے، انسان ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اولاد ہے، کھاتا پیتا ہے، مختلف شواہد سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان ہے۔ جب پتہ چل گیا تو پھر اس کے نام کا ترجمہ نہیں کریں گے، شواہد ملنے کے بعد اس کے نام کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو، یہ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو۔ عام سے لوگ بھی جانتے ہیں ان باتوں کو، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو۔ پوچھنے والی بھی ڈاکٹر جو پوچھ رہی ہیں محترمہ، اور بتانے والا بھی ڈاکٹر۔ اب یہ بات کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ یہ لا علمی میں بگاڑ نہیں کر رہے ہیں، انٹینشنلی کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ مقصد قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہی آپ کا کام ہے، وہ پہلے بھی آپ خنزیر کے اوپر، کہیں کسی کے اوپر، کہیں زنا کے اوپر، نہیں زنا کے وہ معنی نہیں ہے، خنزیر کے یہ معنی نہیں ہے،
آپ کا یہی کام ہے، قرآن میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اب میں صرف دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک دو انبیاء کے ناموں کی وضاحتیں دیتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ فتنے کا بانی وہ نہیں سمجھ کر دیتا، آپ کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ اب ہم یہاں پہلے نوح کی مثال لیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام، نوح کے لفظی معنی ہے روتے رہنا، ویپنگ، رونا، روتے رہنا۔ لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شخص تھے، کوئی فرد تھے، کوئی انسان تھے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے جن کو اللہ نے نبی بنایا تھا، اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ 4/163۔ اے مخاطب، ہم نے تجھے بھی اسی طرح وحی کی ہے، تجھ پر بھی تجھے طرف بھی اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف کی تھی، نوح اور اس کے بعد کے انبیاء کو بھی۔ پھر کہتا ہے اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ نوح کی بیوی، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتا 66/10۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پس ان دونوں نے خیانت کی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نوح کسی شخص کا اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، جس کی بیوی تھی اور اس نے خیانت کی تھی، خائنہ تھی وہ۔ اسی طرح نوح کے بیٹے کا ذکر بھی ملتا ہے قرآن میں، جگہ جگہ کے 3-4 جگہ ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں محمد علیہ السلام پر۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 47/2، وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 47/2، اور ایمان لا اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ محمد کوئی تھا جس پر کچھ نازل کیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کوئی انسان تھا یا کوئی شے تھی، کوئی تھنگ، کوئی چیز۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں، کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم 33/40، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی انسان تھے، کوئی چیز نہیں تھے جو کسی کے باپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے 38/29 اور 33/40 سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ رسول تھے۔ اب آ جائیں 3/144 پر۔ 3/144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل 3/144۔ محمد اس کے سوا اور کیا ہیں، ایک رسول ہی تو ہیں، تو اگر آپ مر گئے یا قتل ہی کر دیے گئے۔ اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ محمد ایک آدمی تھے، انسان تھے، رسول بھی تھے، مرنے والے بھی تھے، قتل بھی کیے جا سکتے تھے۔ تو یہ تو انسان ہی ہوتا ہے نا، میسج تو نہیں ہوتا کہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے۔ اب محمد کے لغوی معنی نہیں لیے جائیں گے، محمد کے لغوی معنی حمد و ستائش کیے جانے والا نہیں جناب، اب یہ نہیں لیے جائیں گے۔ اب اس کو ایز اٹ از اللہ حال ہی رکھا جائے گا، محمد ایک شخص ہے، ایک فرد کا نام، پراپر نام۔ اسی طرح عیسیٰ جیسس جو کہ پراپر ناؤن ہے، اسے بھی آپ نے روشنی بنا دی ہے، روشنی، بیکون، روشنی کا مینار۔ کیا بات ہے صاحب آپ کی علم کی۔ دیکھیں بائبل کی عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بائبل کی عبارت As Jesus was going up to Jerusalem, he took 12 disciples aside and spoke to them. Mark chapter number 10 verse number 32۔ جیسا جو ہے یہ یروشلم جا رہے تھے، انہوں نے ایک سائڈ پر اپنے 10 شاگردوں کو ایک سائڈ پہ کیا اور ان سے یہ بات کی۔ کیوں جناب؟ یہ شخص نہیں ہے، کوئی انسان نہیں تھا، یہ کون تھا یہ؟ جناب یاری میں نے پہلے بھی آپ کو دعوت دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب
آن لائن آ کر مجھے بھی کچھ درس دے دیں، مجھے بھی کچھ سمجھا دیں، اور تاکہ میں بھی آپ کے علم بے پایہ سے کچھ مستفید ہو سکوں.